بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں میں ایک ایسی بات کہنی چاہتا ہوں جو بظاہر تعصب پیدا کرنے والی بات ہے، مگر میں جماعت کو تنبیہ کرتا ہوں کہ جب تک اس بات کا اس مضمون کو میں آخر تک کھول کر وضاحت سے بیان نہ کر دوں، وہ کوئی جلدی میں ایسا نتیجہ نہ نکالیں کہ جس سے وہ سمجھیں کہ وہ یہ تو بہت فکر والی اور تعصب والی بات ہے جو آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہرگز اس میں تعصب کی کوئی بات بھی نہیں۔ آخر تک جب میں پہنچوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوشخبری ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کو بیان کرنے کا موقع کیوں پیش آیا، یہ ساری وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پر امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے، اور جماعت کی بھی امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت خصوصیت سے اس لیے کہ جماعت پر جب میں بات واضح کروں گا تو یہ بات کھل جائے گی کہ ان کے دل میں یہ بدظنی پیدا ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری انتہائی درد انگیز اور عاجزانہ دعاؤں کو بالکل نہیں سنا اور ان کے برعکس نتیجہ پیدا کر دیا۔ جب میں بات کھولوں گا اس سے پہلے اپنے اظہار ہمدردی کو سنبھال کے رکھیں۔ جب بات کھل جائے گی تو آپ حیران ہوں گے کہ بالکل برعکس معاملہ ہے، اور مجھے بہرحال یہ مضمون جو میرے لیے بیان کرنا جذباتی لحاظ سے مشکل ہے، بیان کرنا ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ عزیزہ طوبہ جو میری چھوٹی بچی ہے، اس کی شادی طلاق پر منتج ہوئی ہے، اور یہ طلاق آخری صورت میں مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس بات پر اظہار ہمدردی ہو سکتا ہے، مگر انتظار فرمائیں تو آپ مبارکباد دیں گے بلکہ نہ کہ ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی ہے آج کے خطبے میں بیان کرنے کی، کیونکہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بات اگرچہ میری طرف سے اعلان نہیں ہوا مگر پھیلتی چلی گئی ہے کہ اس بچی کی طلاق ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ دبے لفظوں میں ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں جو مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ غلط ہمدردی ہے۔ اور خطرہ یہ ہے کہ جلسے پر آنے والے بہت سے لوگ، مرد خصوصاً عورتیں، میری اس بچی پر رحم کی نظریں ڈالیں گی جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی رحم کی نظریں بجائے فائدہ پہنچانے کے اس کو تکلیف دیں گی، اس لیے اپنے اس رحم کو سنبھال کر رکھیں۔ اللہ کا رحم بہت کافی ہے جو ہو چکا ہے، اور اس پر ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری طرح راضی ہیں۔ اب اس وضاحت کے بعد اب میں آپ کے سامنے یہ بات کھولتا ہوں کہ اس سے پہلے میری جتنی بچیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، آپ اس وقت کی ویڈیو اگر دیکھیں جو میرے پاس موجود ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے بہت ہنستے کھیلتے ہوئے خوشی سے ان کو رخصت کیا تھا، کوئی غم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ مائیں روتی ہیں بچی کی جدائی پر، مگر یہ موقع خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آئندہ زندگی کی خوشیوں کے بہت اچھے سامان پیدا کر دیے، اس لیے رونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس شادی کی جو تصویریں دنیا میں پھیلی ہیں اس میں جماعت نے اس وقت بھی یہ محسوس کیا اور بعد میں بھی مجھے لکھتے رہے، لیکن ان کے لیے یہ بات مہمہ بنی رہی کہ کیوں ایسا ہوا کہ میں نے اس موقع پر بہت ہی دردناک صورت اختیار کیے رکھی، اتنی کہ اپنا غم کو برداشت کرنا اور سنبھالنا بعض دفعہ میرے قابو میں نہیں رہتا تھا۔ اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ بات بھی نہ کروں تاکہ دل کا غم پھوٹ نہ پڑے۔
اس کو رخصت کرنے میں غم کیا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ شروع سے جب سے یہ رشتہ تجویز ہوا تھا ایک لمحہ بھی مجھے اس رشتے کی کامیابی پر یقین نہیں تھا، بلکہ برعکس یقین تھا کہ ناممکن ہے کہ رشتہ کامیاب ہو۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے مجھے یقین تھا ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی رویا تھیں، بعض کشوف بھی تھے جن سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ رشتہ مناسب ہے ہی نہیں، پھر یہ رشتہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس بچی پر تمام دنیا سے جس خاندان میں یہ رشتہ ہوا ہے ان لوگوں نے براہ راست اثرات ڈالے اور اتنا زیادہ اس کو یقین دلایا کہ تمہارے لیے یہی ایک موقع ہے جو اس رشتے کے نتیجے میں تم خاندان میں آ سکتی ہو، ورنہ تمہیں خاندان کا کوئی رشتہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب اس بچی کو دل میں یہ تبھی خواہش تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان ہی میں بھی آئی جاؤں، اور یہ جو دباؤ تھے اس کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ سخت کرب میں مبتلا رہی۔ آدھی آدھی رات کو مجھے اٹھ کے جگاتی تھی، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود سمجھتی تھی کہ جو کچھ میرے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ میرا مستقبل اب یہی ہے، میں کسی اور جگہ جا نہیں سکتی۔ اور اتنا زیادہ یقین دلایا گیا تھا کہ ہم سب اس بات کے ضامن ہیں کہ تم خوش رہو گی، اپنا گھر بنا کے رکھو گی، گھر میں راج کرو گی، کہ ان باتوں نے اس کو بہت زیادہ اس رشتے کی طرف مائل کر دیا اور میرے لیے ایک روک تھی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ دل پر یہ قطعیت کے ساتھ یہ بات گاڑ دی گئی تھی پہلے دن سے ہی، یہ رشتہ ہرگز اس بچی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر بھی میں کیوں آخر مانا؟ یہ ایک غلطی تھی اور اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور یہی غلطی تھی جس کے نتیجے میں پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوئیں جن کو بظاہر قبول ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ خود خبر دے چکا ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہرگز نہ کرو، اور طبی طور پر دل میں بھی مسلسل تردد ہو، اس کے بعد میرا اس کو اس گھر میں رخصت کرنا ایک بنیادی غلطی تھی جس کی طبی سزا خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنی تھی، اور وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں مناسب ہی نہیں تھا، تو غیر مناسب دعائیں کیسے قبول کرتا؟ اب یہ مسئلہ بھی آپ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض دفعہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کے نزدیک ان کا قبول ہونا مناسب ہی نہیں ہوتا۔ خواہ کتنے درد و گریہ زاری سے آپ دعائیں کریں، وہ کوڑی کے بھی اثر نہیں دکھائیں گی۔ اگر اللہ آپ کا ہمدرد ہے تو فیصلہ وہی فرمائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سارا جھگڑا تھا جس کو اب کھولنا جماعت کو ضروری تھا، ورنہ اس وقت کی آپ ویڈیو دیکھیں جو کئیوں کے پاس محفوظ ہوگی تو ایک عجیب سا نظارہ دکھائی دے رہا ہے۔ ساری دنیا مجھے اس وقت دیکھ رہی تھی کہ یہ شادی یونیک ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، جب سے تک دنیا رہے گی، ایسی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس بات میں یونیک کہنے میں ان کی وجہ یہ تھی کہ جس درد کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور نغمات کے ساتھ میں نے اس کو رخصت کیا، اس نے ایک عجیب سما بنا دیا تھا، ایسا سما بنا دیا تھا جس سے جماعت بے انتہا متاثر تھی، لیکن حقیقت حال نہیں جانتی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے میرا دل قابو سے نکلا جا رہا ہے کہ میری بچی رخصت ہو رہی ہے اور دوسرے ملک میں جا رہی ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کا سچا نہیں۔ جہاں مرضی جاتی
اگر خدا کی طرف سے مجھے یقین ہوتا کہ یہ رشتہ اچھا ہے تو ناممکن تھا کہ میں اس کرب و بلا کا اظہار کرتا جو مجھ سے ہوا۔ بس ان لغبات نے جو تاثر پیدا کیا اس کی وجہ سے سب دنیا سے خط آ رہے تھے، اور جب یہ بھنک سی پھیلی ہے پھر اس کا ذکر بند ہو گیا، مگر وہ ویڈیوز لوگوں کے پاس محفوظ ہیں۔ بڑا عجیب سا نظارہ ہے، بچیاں خوشی سے گیت گا رہی ہیں اور ان گیتوں میں سے خوش ہونے کی بجائے میں اور زیادہ رنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اور پھر خصوصیت سے جو میرا دعائیہ کلام تھا اس نے لوگوں پر بہت اثر کیا۔ اس دعائیہ کلام میں نے دعا دی کہ تم اس گھر میں بھی راج کرتی تھی، اس گھر میں بھی راج کرو، ان کی بھی رانی بنی رہو جیسے اس گھر میں رانی تھی۔ میں نے اس میں کہا اے آصفہ کی جان خدا حافظ ناصر۔ تو اس کی مرحوم ماں کا حوالہ دے کر سوچا کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، لیکن یہ کوئی حوالے کام نہیں آئے، نہ آنے چاہیے تھے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے خدا کے نزدیک یہ غلط بات ہو رہی تھی۔ اس لیے جو مرضی میں حوالے دیتا، جتنی دردناک نظمیں لکھتا، ان کا کوڑی کے بھی اثر نہیں پڑنا۔ وہ نظم اپنی جگہ اب بے شک سنیں، لیکن اس نتیجے کو یاد رکھیں کہ اس نظم میں جن امیدوں کا اظہار کیا گیا تھا وہ کسی بات پر مبنی نہیں تھی۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے خوشخبریوں پر مبنی ہوتی تو لازماً پوری ہونی تھی۔ وہ خوشخبریوں پر مبنی نہیں تھی، اس لیے نہیں پورا ہونا تھا۔ اس لیے پہلے دن سے لے کر آخر تک حیرت انگیز بات ہے کہ رخصت کے وقت تک میں اس خاندان کی منتیں کرتا رہا، خدا کے لیے اس بچی کو نہ مانگو، کیونکہ میرے دل میں اللہ نے یقین ڈال دیا ہے کہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فائلیں بھری پڑی ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلے جب تجویز ہوا تو میں نے منت کی کہ خدا کے لیے اس بچی کو نہ لے کے جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ یہ کامیاب ہو، تو کیوں اس بیچاری کو خراب کرتے ہو؟ وہ یہی اصرار کرتے رہے، بلکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مجھ پر جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا وہ خط و کتابت کے ذریعے، وہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے مسلسل مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے آخر وقت تک۔ کیوں کر رہے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں ہرگز اس کا قائل نہیں، اور ادھر بچی پر یہ اثر ڈالا جا رہا تھا۔ یہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے دعاؤں کے ساتھ رشتہ یعنی اس کو رخصت کرنے کی توفیق بھی ملی، لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ تقدیر ظاہر فرما چکا ہو تو ہرگز اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرو گے اس کی سزا پاؤ گے۔ اس پس منظر میں اس بچی کا خیر و عافیت سے واپس گھر آ جانا یہ خوشخبری ہے، یہ بدخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا انتظام کرنا کہ اس کو کسی ایسے بندھن میں نہیں باندھ دیا، مثلا بچہ بھی ہو سکتا تھا جس کے نتیجے میں اس کی باقی زندگی بیکار گزرتی۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ دعائیں جو تھیں ان کو اس رنگ میں اللہ نے قبول فرما لیا کہ اس کے بد اثرات سے بچی کو بھی محفوظ رکھا اور مجھے بھی محفوظ رکھا، حالانکہ یہ میری غلطی تھی۔ اب آپ لوگ بے شک پرانی کیسٹ سن کے دیکھ لیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ہو کیا رہا تھا۔ ان دعاؤں میں عاجزی تو تھی مگر جان نہیں تھی، ہو کیسے سکتی تھی؟ میں نے بہت اونچی اونچی توقعات کے اظہار کیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے ان توقعات کو پورا کرنے میں عمدن ناکام رہے،
نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس ماں نے جس نے رشتہ مانگا تھا، اس خالہ نے جس نے لمبے لمبے خط لکھے اور یقین دلایا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ اپنا گھر ہوگا، اس پر راج کرے گی، ان یہ باتوں کو یقین کر لینا میری کمزوری تھی۔ یقین دلانے والوں کی نیت پہ میں حملہ نہیں کرتا، اس لیے جماعت کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کو بے شک عام تعلقات میں اسی طرح سلوک کریں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ اگر یہ جرم قرار دیا جائے جس کے نتیجے میں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جماعت کو ان سے رخ پھیرنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیتوں پر حملہ ہے۔ اس لیے نیتوں پر میں کوئی حملہ نہیں کر رہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نیتوں کا حال اسی پر روشن ہے، اور وہ اگر چاہے تو بدنیتوں کے باوجود معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے میری التجا تو یہی ہے، اور یہی جماعت سے بھی میری درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت ہی کی دعا کریں۔ ابھی جو مضمون گزرا ہے وہ مغفرت ہی کا مضمون تھا، تو اگر وہ مضمون ہم سمجھ نہ سکیں اور اپنے معاملات میں اس کا اطلاق نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہتر مغفرت کی توقع بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور مغفرت کا سلوک کریں، اور آنے والے جتنے بھی جلسے پر ہیں اب وہ اس کے بعد اس نصیحت کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ ہرگز ایسی چہمگوئیاں نہ کریں جن کے نتیجے میں جگہ جگہ جواب دینے پڑ رہے ہوں۔ میں ابھی سے بات کھول رہا ہوں، اور عورتوں کی جو عادت ہے اس سے میں ڈر رہا ہوں۔ عورتوں میں یہ عادت ہے کہ ہائے بیچاری، وہ دیکھو یہ تو بیٹھی، ہائے اس بیچاری کی شادی کامیاب نہیں ہوئی، تو بیچاری کیا، اللہ کا فضل ہے جو نہیں ہوئی، کیونکہ ہو سکتی نہیں تھی۔ اور تمہارے رحم کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں، بلکہ اس سے اس بچی کو تکلیف پہنچے گی۔ جب بھی کسی نظر کو دیکھے گی، کوئی یوں کر کے دیکھ رہی ہے، اوہ ہو یہ تو وہی ہے، تو اتنا اس کا دل گھبرائے گا۔ تو اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس بچی سے پیار رکھتے ہیں تو اس بات کو ایسے دل سے نکال دیں جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں گزرا۔ اس کو آزادی سے جلسہ منانے دیں، کھیلنے کودنے دیں، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے پھرے جماعتی نظام کے تابع، اور اس کو ہرگز اس طرح نظر انداز کر دیں جیسے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، بالکل تعجب کی کوئی نگاہ بھی اس پہ نہ ڈالیں۔ اس سے بڑا احسان آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ جلسے سے پہلے یہ جماعت پر خوب وضاحت کر دوں، کیونکہ اب وہ دن آ رہے ہیں جن میں لوگوں نے جگہ جگہ سے آنا ہے، طرح طرح کی عورتیں آئیں گی جو اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ تو ان کو میں کہہ رہا ہوں اس عادت کا قلع کما کریں، ویسے بھی اچھی عادت ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بد عادت ہے، غیر ملکوں میں نہیں ہے، بہت کم ہے نسبتاً، لیکن ہمارے ملک کی عورتوں میں تو اتنی گندی عادت ہے کہ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو تو اس کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کر دیکھتی اور بیان کرتی ہیں کہ اگر بیمار نہیں بھی تھا تو ان کی بار بار کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، بار بار کی تجویز سے کہ یہ ہو گئی ہوگی بیماری، بعض وہ بیماری بن بھی جاتی ہے کیونکہ ہپنوٹک اثر ہوتا ہے، اس کو ہپنوٹزم کہا جاتا ہے۔ تو عورتوں میں یہ بیماری عام ہے، یہ صرف اس شادی کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں بے وجہ دخل دیتی اور سقراط حکیم بن جاتی، مشورے بھی بے شمار جو غلط، اور بیماری کا سمجھنا بھی غلط، اور غلط سمجھنے کی وجہ سے جب وہ بار بار اسی کا ذکر کرتی ہیں تو ایسے لوگ جو فطرتی طور پر نسبتاً کمزور ہوں
ان پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے. چنانچہ میرے تجربے میں ہے اور ہومیوپیتھی کتابوں میں بھی ہمارے بکثرت یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سجیشن کو اگر ریپیٹ کیا جائے، بار بار ایک بات کو اصرار کے ساتھ کہا جائے، تو انسانی فطرت اس سے متاثر ہو کر اپنے دفاع کی طاقت کھو دیتی ہے، اور واقعتاً بہت گہری بیماریاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میں اس وقت جماعت کو سمجھا رہا ہوں، عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ، اس معاملے کا صرف اس بچی سے تعلق نہیں، ایک ایسی بد عادت سے تعلق ہے جس کا دنیا کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے، اور آئندہ بھی اگر عورتوں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو نقصان پہنچے گا. تو اسی بہانے خدا تعالیٰ نے مجھے اس نصیحت کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ احمدی خواتین جس جگہ کی بھی ہے وہ اپنے دل کو اور اپنی نظروں کو سنبھال کر رکھیں گے، بے ضرورت لوگوں کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور کتنا ہی دل میں جوش اٹھے وہ اپنے جوش کو دبا کے رکھیں گی. اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے میاں کی فکر کریں، اپنے عزیزوں کی فکر کریں، وہ آپ کا حق ہے، اور وہ بھی ضرورت سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ وہاں بھی اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ فکر کیا تو اس کا نقصان پہنچے گا. بعض ماؤں نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے نقصان پہنچایا ہے کہ ان کی ہمدردی کی وجہ سے ان کی بیماریوں کو بہت بڑھا چڑھا کر سمجھا، اور بڑھا چڑھا کر سمجھا، اور اس بچے پر گویا یہ ظاہر کیا کہ لوگ اتنے بیمار ہو. جب مجھے علم ہوا اور میں نے سختی سے اس بات سے روکا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ہر بد اثر سے باہر نکل آئے. تو جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ذاتی تجربے کی بنا پر یقین کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ایک ذاتی مسئلے کو میں نے ایک خطبے کا موضوع بنا لیا. جی محمد عمر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے باسط بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت. فرمائیے محمد عمر صاحب. جی باسط بھائی، میں نے ابھی آپ سے کچھ ٹائم پہلے بات کی تھی. جی تو میں ابھی احمدی نہیں ہوں، احمدی نہیں ہوں سر. جی ٹھیک ہے. جی جی تو میرے کولیگ تھے تو احمدی تھے، وہ ان سے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے تھوڑا سا بتایا تھا جماعت کے حوالے سے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو لوگ کافر کے لفظ سے پکارتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے سلام لینا جائز نہیں ہے، ان سے کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور یہ سب باتیں. تو میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں آپ خود سرچ کرو اس بارے میں، ٹھیک ہے، جی اور شاید آپ میری بات پہ بلیو نہیں کرو. اس لیے میں نے خود سے سرچ کیا نیٹ سے، اور پھر آپ کا نمبر وغیرہ مجھے ملا نیٹ سے، کیونکہ ریپیٹ پروگرام کچھ دیکھا تھا میں نے. پچھلے دنوں آپ نے بات کی تھی جہاں کے جھنگ کے علاقے کے محمد بلال احمد ناصر جو تھے، ان کے کچھ پروگرام آپ ریپیٹ کر رہے تھے. تو ان کا میں نے رسالہ پڑھا تھا، کسی مولوی صاحب نے لکھا تھا رسالے میں، میں نے یہاں پہ میرے کمرے میں تھا، میں نے پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے کافی یعنی کہ نوز باللہ باتیں لکھی ہوئی تھی عبد الرحمان کے بارے میں، جو آج کل عبد الرحمان کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ان کی والدہ کا میں نے انٹرویو سنا تھا آپ کے پروگرام میں، یاتین کو آیا تھے. تو ان کا پروگرام میں نے انٹرویو سنا تھا. وہ کہہ رہے بتا رہی تھی کہ یہ ہمارا بیٹا محمد ناصر ہے، اور ان پہ کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بتاتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود کے پر ہوتے ہیں. جی جی. تو میں نے رسالے میں پڑھا تھا، وہاں پہ تو بہت باتیں لکھی ہوئی تھیں نوز باللہ، بہت ہی زیادہ، جو بندہ بتا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر میں خود سے سرچ کر رہا ہوں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور میں اپنے کولیگ جنہوں نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا اس بارے میں، میں ان کو اگر وہ سن رہے ہیں اس بات اس پروگرام کو تو ان سے سلام کہتا ہوں ان کو. جی. اور ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے لیے بہت دعا کریں. جی. اور پھر میں نے سرچ کیا، پھر میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا گھر میں. تو کچھ ایک دن پہلے میں نے بھی سرچ کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو انڈیا کے کچھ ہیں، شاید مولانا صاحب ہیں،
ان کی بات میں کر رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ علماء کرام جو ہیں میری یعنی کہ سب سے بدترین امت یعنی کہ لوگ ہوں گے، جی تو فتنہ پھیلائیں گے اور فتنہ انہی میں واپس لوٹ کے چلا جائے گا. جی اس طرح ایک طرح یعنی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو بھی آپ جماعت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ فتنہ یعنی کہ یہ پھیل رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم جتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھیلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دینا چاہیے، اس طرح یہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس طرح یعنی کہ بات کر رہے ایسا ہی تھے. ہے، تو بالکل. ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام دیکھنا ہے تو قادیان میں جا کے دیکھیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو اس طرح وہ کہتے ہیں. جی. اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، وہ نبی اور رسول میں یہ فرق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے پھر اپنے ماں باپ کو بتایا اس بارے میں تھوڑا سا. میں نے کہا مجھے اس طرح یعنی کہ کچھ میں نے سرچ کیا ہے تو مجھے اس طرح پتا چلا ہے. تو میرے امی ابو نے کہا کہ آپ بیٹا صبر کرو، ہم ایک دو دن تک آپ سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے. جی. تو میں جاب کرتا ہوں، میں باہر رہتا ہوں، گھر نہیں رہتا. اچھا اچھا. تو میرے گھر والوں نے کیا کہ اپنے جو پیر و مرشد تھے ان سے بات کی جا کے کہ اس طرح ہمارے بیٹے نے کچھ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پاگل ہو گیا، اچھا اس کو آپ بلائیں اور ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اور یہ سراسر یعنی کہ غلط بات ہے، وہ کافر ہیں اور یہ ہیں وہ ہے. تو اس طرح ان کی بات کر رہے تھے. تو میں نے امی ابو کو پھر سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہم سے فارغ ہیں، آپ ہم گھر سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے، اور آج کے بعد آپ نہ ہمیں کال کریں، نہ آپ ہم سے ملنے آئیں، نہ کچھ. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا ایک دن اور بہت جلدی. میرے گھر والوں نے کہہ دیا مجھے. اچھا جی. تو میں نے کہا میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، ہر کسی بہتر فرقے بنے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون اس میں یعنی کہ ناری ہے کون. اور یہ بھی تھا کہ حدیث میں نے سنی ہے کہ 72 فرقے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے اور ایک فرقہ الگ رہ جائے گا. بالکل، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بات وہ بات میں دیکھ رہا ہوں. اور میں نے امی سے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیں اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم میں مسلمانوں والا وہ کام تو نہیں ہے جو مسلمانوں میں ہونا چاہیے. ہمارے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے ہم ان پہ کتنا چلتے ہیں اس حسنہ پہ. بالکل بالکل. تو ہم قرآن پاک کتنی کلمات پہ عمل کرتے ہیں. بیٹا وہ ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہو ہر کسی نے اپنا جواب دینا تو پھر میں نے بھی اپنا ہی جواب دینا ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہنا کہ آپ کے بیٹے تھے تو اس لیے ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ان کی والدہ تھی تو اس لیے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. تو ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے. تو مجھے سرچ کرنے میں بات کرتا ہوں، میں اپنا جو بھی ہے پھر میں مجھے جو اچھا لگا وہ میں اختیار کر لوں گا. جی بالکل. تو انہوں نے مجھے کافی یعنی کہ کہا کہ آپ ہم سے بات تعلق کر دیا. ٹھیک ہے محمد عمر صاحب، بات کروں نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے محمد عمر صاحب جی. کچھ پوچھیں گے بھی آپ؟ کوئی سوال بھی ہے؟ جی یہی سوال ہے کہ ماں باپ قطع طلب کر رہے ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے، اور میں یہ بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پاکستان میں آپ کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ جہاں پہ جو ظلم زیادتیاں اور ہو رہی ہیں، کلمہ لکھا جاتا ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے. قرآن پاک یہ بھی میں نے سرچ کیا، قرآن پاک بالکل سیم، نماز سیم، اور اس کے علاوہ جو کلمہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اذان بھی بالکل وہی ہے. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نماز ان کی اور ہے، ان کا کلمہ اور ہے، ان کا قرآن پاک اور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انسانیت، میں نے مولویوں کی بہت سی باتیں سنی ہیں. ایک دوسرے کو ہم 72 فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اور 72 فرقے آپس میں لگ رہے ہیں. بالکل. وہ ایک دوسرے کو مرداد کہتے ہیں. سنی اہل حدیث کو مرداد کہتا ہے، اہل حدیث دیوبندی کو مرداد کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مرداد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے، کچھ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تھا، مولوی صاحبان کے جلسے وغیرہ ہو رہے تھے جی، تو وہ بھنگڑا ڈال رہے تھے اس میں. جی بالکل مولوی ایسا ہی ہے محمد عمر صاحب.